5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت نے اس سال بڑے زبردست انتظامات کیے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان اور آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ ماجد خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم تفصیل پوچھیں گے کہ 5 فروری کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت نے کون کون سے پروگرامات جو ہے نا وہ ان کا اہتمام کیا ہے۔ ماجد خان صاحب، کیا تفصیل ہے؟ اس دفعہ 5 فروری بڑے ہر سال کی طرح بڑے زور و شور کے ساتھ منا رہے ہیں، تو کس طرح کے پروگرامات آرگنائز ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ 5 فروری جیسے کہ آپ کو اس کے دن کی اہمیت سے یہ اندازہ ہے کہ اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے، اور سب سے پہلے تو اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہم نے کال کیا ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور بیسکلی 5 فروری کا دن جو ہے پاکستانی اپنا اظہار یکجہتی کرتے ہیں اہل کشمیر کے ساتھ، اور اس دن ایک ہیومن چین بنتی ہے۔ آپ کے جتنے بھی چیک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر، اور ہماری جو پاکستانی قیادت ہے اور سول سوسائٹی ہے اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ کوہالہ، برار کوٹ اور پھر تتری نوٹ اور پھر جہاں جہاں ہمارے آزاد کشمیر کے جو پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں علاقے، وہاں پر ایک ہیومن چین بناتے ہیں، اور وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان ہر مشکل میں اپنے اہل کشمیر کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ یہ ایک میسج ہے اکراس دا ورلڈ جو اہل پاکستان دیتے ہیں، دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جو ہے اہل کشمیر کے اس کاز کے ساتھ، جس پہ 1947 کے بعد سے لے کے آج تک جو یونائٹڈ نیشنز کے سرخانوں میں پڑی ایک ریزولوشن ہے، جس کے اوپر گرد اتنی اٹ چکی ہے کہ شاید میرے خیال اس کو ہٹانے میں کافی دقت لگے گی، اس ریزولوشن کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کا سٹینس بڑا کلیئر ہے کہ یونائٹڈ نیشن اپنا رول پلے کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس وقت جو ہندوستان، جیسے کہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز تھی، اس طریقے سے اس نے گجرات میں ایک میسیکر کیا، پھر اس کے بعد جو اس نے کشمیر میں ایک ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے اس نے ایک پلان رچا، اور پھر 370 اور 35A کا جو انہوں نے ان کے اپنے بائے لیٹرل ایگریمنٹس تھے، انہوں نے ان کو ریپیل کیا۔ ریپیل کرنے کے بعد اب حال ہی میں جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جس سے پوری وادی کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی ایک گھنونی سازش رچی گئی، اور وہ علاقے یونین ٹیریٹری میں شامل کر دیے گئے، کارگل اور دوسرے، جو وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہاں پر ان کا کنٹرول مؤثر ہونا چاہیے، اور اس ساری پلاننگ سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ علاقہ جو ہے ان کا اٹوٹ انگ ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی ریاستی اس کا حصہ بنا کے اپنے ان ناپاک عزائم کا اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل کشمیر نے اس کو مسترد کیا، اور وزیر اعظم پاکستان پیچھے تشریف لائے، اس ببانگ دہل طریقے سے انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کے خطاب کے دوران ہندوستان کو میسج دیا۔ یہ میسج صرف وزیر اعظم پاکستان کا نہیں تھا، یہ ہماری مسلح افواج پاکستان کا بھی تھا، یا عام آدمی کا بھی تھا، یہ ایک سول سوسائٹی کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے آدمی کا تھا کہ ہندوستان جو دانت کھٹے کر رہا ہے اپنے، وہاں پر جس قسم کی سازش رچ رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کے حق کے لیے بیسکلی پاکستان نے تو ہمیشہ امن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کا تقاضا کیا ہے۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فورسفلی یا وار کے ذریعے، لیکن اس دن جب وزیر اعظم پاکستان نے ایک پیغام دیا تو بڑا دو ٹوک پیغام دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اور باقی دنیا کی قوتوں کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اہل کشمیر کے لیے کسی بھی حق پہ جانے کے لیے اب تیار ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حریت نے ابھی حال ہی میں ہماری جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر جو پبلک پروسیشنز کیے، اس سے بھی بڑی پذیرائی ملی ہے، اور پھر ابھی ایک اور بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے 5 فروری کو، پوری حریت انوالو ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو آر پار کے نمائندہ لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر، جو حریت کانفرنس ہے، اس کو ہم ہر معاملے پہ آن بورڈ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس میں کامیاب رہی ہے، اور یہی ایک شاید پریشانی ہے ہندوستان کے ایوانوں کے اندر کہ وہاں پر قیادت کٹھی ہو چکی ہے اور انہوں نے اس کے سٹینس کو ریجیکٹ کر دیا۔ جی ماجد خان صاحب، آپ نے ذکر کیا اس کا پس منظر بھی اور اس کی اہمیت بھی اور آزاد کشمیر حکومت کے انتظامات بھی۔ ان حالات میں جیسا کہ آپ نے گفتگو میں ذکر کیا کہ جب کہ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت بھارت نے تبدیل کر دی اور وہاں کی سپریم کورٹ نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پار کے لوگوں کو؟ دیکھیں، یہ تو ایک پورا ڈرامہ رچا تھا سپریم کورٹ نے، کیونکہ بیسکلی
ان کے بیک آف مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ جس قسم کا کیوس وہاں پر ہے، جس قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جس قسم کی وہاں پر آپ کے میڈیا کے اوپر ایک قدغن ہے، آپ کا انٹرنیشنل میڈیا وہاں نہیں جا سکتا، آبزرورز اور رپورٹرز وہاں نہیں جا سکتے، دنیا کو وہاں پر ایکسیس نہیں دی جاتی، تو انہوں نے اپنے ان سارے گھنونے عزائم کو چھپانے کے لیے جو کور لیا وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جوڈیشری جو ہے، یہ جو آزاد جوڈیشری کا نعرہ مارتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا نعرہ مارتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ بیسکلی انہوں نے ان کروڑوں لوگوں کے رائٹس کے اوپر ایک تلوار چلائی ہے، ان پہ شب و خون مارا ہے، اور ان کو انہوں نے محروم کرنے کی ایک سازش رچی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے اور ایک ویکنگ کال ہے دنیا کے لیے کہ ابھی دیکھیے ایران نے حال ہی میں ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے اندر، اور وہاں 3 بچے ہمارے شہید ہوئے، تو ہماری مسلح افواج پاکستان نے بڑے صبر، تحمل اور بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ ان کو دندان شکن جواب دیا، اور جب واپس جواب دیا گیا تو پھر چیزوں کو بیٹھ کے کسی چیز کے اوپر سیٹل کیے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا جواب یا اس طرح کا سوال اٹھایا جائے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان بڑے ایکسپیریمنٹس کر چکا ہے، ابھی نندن کی شکل میں ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے، بالا کوٹ آپریشن کی اس کے اوپر کر چکا ہے، پلوامہ آپریشن کا ایک جھوٹا سا ڈرامہ رچا کے بیٹھ چکا ہے، اس کے علاوہ اور لاتعداد اس نے وہاں پر ایسے کی ہیں، اپنی جو اسٹریٹجی کو اس نے آشکارا کی ہے، لیکن وہ ناکام رہا ہے۔ وہاں پر اور یہاں پر اہل کشمیر چاہے لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہیں، لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہیں، بین الاقوامی دنیا میں آباد ہیں، ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے، اور وہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ اور جب تک ان کو ان کا حق خودارادیت نہیں دیا جائے گا، یہ جدوجہد جاری رہے گی، خون کے آخری قطرے تک جاری رہے گی۔ اہل کشمیر نے جو کروڑوں لاکھوں قربانیاں دی ہیں وہ ایسے رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ تو جہاں تک پھر واپس آتے ہیں کہ 5 فروری کا جو دن ہے، اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، اس میں اہل پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں، اور یہ دن بڑے پرجوش طریقے سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی، وہ اہل کشمیر کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پشتیبان ہیں، ہم آپ کو کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ افواج پاکستان کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ کبھی اہل کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، ہندوستان کی بربریت کو آشکارا کرتے رہیں گے، دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن ہمیں اپنے بہادر سپوتوں پہ بھی پورا یقین ہے، ہمیں پاکستانی عوام پہ بھی پورا یقین ہے، اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ماجد خان، جو آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور وزیر خزانہ بھی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ 5 فروری کو کون کون سے پروگرامات آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے نام بھی بڑا حوصلہ افزا پیغام دیا۔